لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اور تیسرا جو محاذ ہے وہ ہے حجاب کا، حیا کا، مسلمانوں کی اسلامی معاشرت کا، جس کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی. اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر سخت عذاب دے گا، دردناک عذاب اللہ رب العزت ان کو دے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ جو ہے جو کہ اللہ کے دین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی امت میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بے حیائی کو اور فحاشی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو ان کے گھروں کے اندر کیا کیا عذاب دیتا ہے یہ آپ نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو زمین کے اوپر بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. یہ بے حیائی کا جو بھی پرچم لے کر سر بلند کرے گا، اللہ رب العزت اس کو پست کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا. جتنے بھی بے حیائی کے مناظر ہیں یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے پاکیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ پاکیزہ کون سی خاتون ہو سکتی؟ لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت 3 بیٹیاں حیات ہوئی تو اس لیے فرمایا بیٹیوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں بیٹی ایک تھی، ظالموں قرآن پاک کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنے اوڑھنیوں کے پلو جھکا کے رکھے، حجاب کے ساتھ رہے، اپنے چہرے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے عیاں نہ کریں. اور جو لوگ شیطانی کر رہے تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی سخت فرمائی اور فرمایا کہ اگر یہ منافقین جو ہے یہ باز نہیں آئے لئن لم ينتهِ المنافقون والمرجفون فی المدینہ، اور یہ مدینے میں اضطراب اور بے چینی اور انتشار پیدا کرنے والے باز نہ آئے لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے. پھر جو ہے ثم لا یجاورونک الا قلیلا، پھر یہ آپ کے ساتھ اس مدینے کے اندر رہ نہیں سکیں گے یہ منافقین. اور فرمایا کہ جہاں بھی یہ پائے جائیں گے وہیں پر ان کو مارا جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. تو یہ حجاب جو ہے یہ دین اسلام کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور صحابیات، یہ سب جو ہے انہوں نے اپنے لیے موٹی موٹی اوڑھنیاں لی اور اپنے دوپٹے جو ہیں ان کو پھاڑ کر اپنی نقابیں بنائی. اور اس وقت کے بعد سے آج تک مومن عورت جو ہے حجاب لیتی ہے. جہاں بھی دنیا کے اندر آپ کو اسلامی معاشرت دیکھنی ہے، ایک آدمی آپ دیکھیں کہ چہرہ جو ہے اس کے اوپر داڑھی موجود ہے اور مونچھیں پست ہے. اگر مونچھیں بھی پوری طرح بڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سکھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بال اس نے اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، مونچھیں پست کی ہوئی ہیں، داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، آپ سمجھ لیں گے یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہودی بھی مونچھیں پوری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ اگر عورت دیکھیں گے نقاب کے اندر، حجاب کے اندر، دور سے معلوم ہوتا ہے مسلمان عورت ہے. ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین، فرمایا جب مسلمان عورت جو ہے وہ مسلمان نظر آئے گی پھر وہ ستائی نہیں جائے گی. پھر گنڈوں کے لیے اس کے اوپر آوازیں کسنا یا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پینگیں بڑھانے کی کوشش کرنا وہ آسان نہیں ہوگا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی آپ نے کچھ صفات بیان فرمائی. ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر کا کچھ حصہ میں نے آپ سے وہ سنایا تھا آپ کو شروع میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان جو ہے اس کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، یعنی 77 شعبے ہیں یا جتنے بھی ہیں. فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قول ادا کرنا ہے. وہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز، خواہ وہ کیلے کا چھلکا ہو یا کانٹا ہو یا پتھر ہو، اس کو ہٹا کے راستے سے دور کر دینا.
والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو یہ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی، ایک قول کی وہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک عمل کی وہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، ایک دل کی اندر کی انسان کی جو اصل حیثیت ہے وہ فرمایا کہ وہ حیا۔ حیا جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہر امت جو ہے اس کا ایک خصوصی وصف ہوتا ہے، اور میری امت کا خصوصی وصف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ تو یہ تیسرا محاذ ہے، حجاب کا محاذ۔ دنیا کے اندر مسلمان عورت حجاب کرتی ہے، دنیا کی کوئی بھی دوسرے مذہب کی ماننے والی عورت جو ہے وہ حجاب نہیں کرتی۔ یہ میرے ماں و بہنوں کو جا کر بتاؤ کہ یہ حجاب جو ہے یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہارا اسلام ہے، اس سے تم پہچانی جاؤ گی۔ اگر یہ نہیں تم نے کیا تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ تم میں اور غیر مسلم میں اختلاف کرنا مشکل ہوگا، تمیز کرنا مشکل ہوگی۔ یہ تیسرا محاذ ہے۔ چوتھا محاذ جو ہے وہ کیا ہے؟ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔